آج اس وقت پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر بس صرف مرثیے، شکایت، شکوے اور ہمارے جلسے اب پر ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری محفلیں اس بات کی آماجگاہ بن چکی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بس یہی شکوے کرتے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بیماری کا رونا رونا اور دکھڑوں کا ذکر کرنا گویا کہ آج یہ ہماری علامت اور پہچان بن گئی ہے یقیناً۔ لیکن کبھی بیماری کا رونا روتے روتے کبھی یہ بھی سوچو گے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان حالات سے نکل سکتے ہیں، ہم ان ماحول سے کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں؟ تو آئیے ایک مثال، ایک بہت بڑے مفکر نے آج سے بہت دن پہلے ایک آرٹیکل کی سپرد کیا تھا، اسی کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی فٹ بال دیکھا ہوگا، فٹ بال کو لوگ اپنے پیروں سے مارتے ہیں، دونوں ٹیم مل کر کے یہ بھی پیٹتی ہے وہ بھی پیٹتی ہے، اور کبھی فٹ بال اگر گراؤنڈ کے باہر چلا جائے تو لوگ اس کو پھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، اس لیے کہ اگر فٹ بال میدان سے ختم ہو جائے یا میدان سے چلا جائے تو کھیل ہی ختم ہو جائے، ٹیموں کا کھیل ہی مکمل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے فٹ بال، اتنا اچھا ہے فٹ بال، اتنا قیمتی ہے فٹ بال، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پیر سے مارتے کیوں ہے؟ کبھی لوگ پتھر کو پیر سے کیوں نہیں مارتے؟ پتھر سے بچ بچ کے گزرتے ہیں۔ فٹ بال کے لیے باضابطہ طور پر تاریخیں متعین کر کے کھیل رکھتے ہیں، بھیڑ جمع کرتے ہیں اور بھیڑ کے سامنے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پتھر کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ فٹ بال پتھر سے قیمتی تو ہو سکتا ہے، پتھر سے حسین تو ہو سکتا ہے، پتھر سے جمیل تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کم قیمت کا ہونے کے باوجود، بلکہ بے قیمت ہونے کے باوجود، راستے میں پڑا رہنے کے باوجود کوئی اس سے پیر کیوں بچاتا ہے، کوئی اس سے سر کیوں بچاتا ہے؟ بس دونوں کا فرق اس مفکر نے یہ بیان فرمایا، فٹ بال قیمتی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اس میں عیب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور پتھر بدصورت ہو سکتا ہے لیکن اندر سے وہ ٹھوس ہے اور بھرا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس سے اپنے پیر بچا کر کے گزرتے ہیں۔ جس دن پیر ٹکرائے گا اس دن پیر کو پتھر زخمی کر دے گا، پتھر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پتھر پیروں کو زخمی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اندر سے خالی پر پیر مارا جا سکتا ہے لیکن اندر سے بھرے ہوئے سے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے ہیں لیکن اندر خالی ہو گیا ہے۔ اندر وہ کیا سرمایہ تھا اس کو تلاش کیجئے، اس کو ڈھونڈیے، وہ کون سا سرمایہ جو اندر تھا جس نے بدر کے 313 نہتوں کو کامیابی عطا کی تھی؟ وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودنے والوں کو کامیابی عطا کی تھی؟ وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا؟ وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دلوائی تھی؟ وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے اللہ اکبر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کو سجدوں سے آباد کروایا تھا؟ وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا حوصلہ عطا کیا تھا؟ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، اس سرمایہ کو سرمایہ عشق رسول کہتے ہیں، سرمایہ محبت رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، عشق کی قوت اتنی مضبوط ہے کہ جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشق انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری۔ کیا کہنے ہیں؟ اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال جب
اپنی قوم کی پستی اور ناکامی کو دیکھتا ہے زندہ باد۔ تو وہ ہتھیار اکٹھا کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ اقبال جب اپنی قوم کو مشورہ دیتا ہے تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یاد رکھنا دنیا ہتھیار جمع ہونے کرنے کے بعد بھی ان نہتوں سے کیوں لرزہ براندام ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے ہو سکتا ہے، ہتھیار کا مقابلہ عشق سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج امت مسلمہ کو اسی عشق رسول کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ کس کو لا کے بٹھایا، یہ تو زبردستی کی حاصل تحصیل بات کر رہا ہے۔ آپ عاشقوں میں عشق کی بات کر رہے ہیں، آپ عاشقوں کو عشق کی دعوت دے رہے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں اس لیے اس وقت بے باک ہوں کہ میری پشت پر مرشد اجازت کا پنجہ ہے، انشاءاللہ بہکوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں عشق کی ضرورت امت مسلمہ کو ہے۔ جس دن یہ قوم اپنے سینے میں عشق رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم اپنے دل میں محبت رسول کو جگہ دے گی، جس دن یہ قوم عاشق رسول ایسی بن جائے گی جیسا بننے کا مطالبہ قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یاد رکھنا کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ آپ کی آنکھ میں آنکھ بھی ڈال سکے، آپ کی آنکھوں میں آنکھ بھی ڈال سکے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ کہیں گے ہم تو عاشق رسول ہے مولانا، پھر کس عشق رسول کی بات کرتے ہیں؟ یاد رکھنا ایک ہے عاشق رسول کہلانا اور ایک ہے عاشق رسول بن جانا۔ میں عاشق رسول کہلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عاشق رسول بن جانے کی بات کر رہا ہوں۔ میری قوم عاشق رسول کہلا تو رہی ہے لیکن عاشق رسول بن نہیں پا رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جھنڈیوں والے عاشق آسان ہے، نعت سن کر کے 10-20 کی نوٹ دے کر کے جھومنے والے عشاق آسان ہے۔ عشق رسول کے نام پر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کی بات کرنے والے آسان ہے، لیکن اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جوانوں، میں اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہے، لیکن آج یہ احساس کر لیجئے اگر عشق رسول نعت کے چند اشعار پر جھومنے کے بعد انسان کو عشق کی صرف سند مل جاتی، یہ علامت عشق تو ہے لیکن یہ مکمل عشق نہیں ہے۔ نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ علامت عشق تو ہے لیکن یہ حقیقت عشق نہیں ہے۔ حقیقت عشق کچھ اور ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب عشق گنبد خضرا کے مکین سے ہے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر کیوں ہے؟ جب آپ کو عشق رسول آمنہ کے لال سے ہے، محبت آمنہ کے لال سے ہے، تو آپ کے موبائل کی ٹون پر گانا کیوں لگا ہوا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے، ارے عاشق کو تو محبوب کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، عاشق کو تو حبیب کے سوا کسی کی بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی فرصت نہیں۔ ایک دن رابعہ بصری سے کسی نے کہا، رابعہ اتنی عبادت کرتی ہو، شیطان تو بہت پریشان کرتا ہوگا۔ رابعہ نے کہا، یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کی طرف توجہ دینے کا وقت لاؤں کہاں سے؟ دیکھو عشق ہوتا ہے تو مزاج ہی ہوتا ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں کہ ہمیں گناہوں سے دل لگانے کا وقت ہے، گناہوں سے دل لگانے کا موقع ہے۔ سن لو عشق رسول اتنا آسان ہوتا تو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا امام حسین کا سر نیزے پہ نہ اٹھایا جاتا، عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں میرے جسم پر انگلی کے پورے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کا نشان موجود نہ ہو۔ عشق رسول اگر اللہ اکبر اتنا سخت اور آسان ہوتا تو صدیق اکبر کو اللہ اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ صدیق اکبر کو ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ جب اللہ اکبر بہت دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ماں بھی کھڑی ہے، باپ بھی کھڑا ہے، دودھ کا گلاس بھی سامنے موجود ہے، رشتہ دار بھی ہے، لیکن صدیق باوفا کی آنکھ کھلتی ہے۔ لوگ صدیق سے کہتے ہیں صدیق ابو بکر کیسے ہو؟ تو صدیق کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ میرا محبوب کیسا ہے، اگر وہ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔
آج وہ عشق کہاں گیا؟ کہاں ہے وہ عشق رسول؟ تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عشق کی ضرورت ہے، اور عشق ہے یا نہیں، ہمارے بزرگوں نے کہا 3 چیزوں سے جانچا جاتا ہے عشق ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جس سے عشق ہوتا ہے، پہلی اللہ، ہم اس آئینے میں میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جس سے عشق ہوتا ہے